السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تلاوت، تفسیر، گرامر سورہ نمل۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔ چلیے اس کو سمجھتے ہیں۔ وہ بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں نبی بنا کر بھیجے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مبعوث فرمائے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی اور بارہا موسیٰ علیہ السلام کو یہ بنی اسرائیل ستاتے گئے، نبی تھے، صبر کرتے گئے۔ اور وہی جب موسیٰ علیہ السلام تورات لائے تو نہیں مانے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ لوگوں کے سر پر پہاڑ مسلط کر دیے، معلق کر دیے، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے۔ پھر وہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ دعا کیجئے، ہم مان لیں گے، ہم سرکشی نہیں کریں گے۔ جب پہاڑ کو نیچے رکھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، پھر سے یہ سرکشی کرنے لگے اور پھر وہ کتاب کو، تورات کو نہیں ماننے لگے۔ چلیے اب اس کے بارے میں ہی ایک آیت ہے، نیچے ہم دوسرا قصہ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وجحدو جہد یعنی کوشش کرنا۔ اب یہاں پر ان سب نے انکار کیا۔ وجحدو انہوں نے انکار کیا، واو الف جمع کا صیغہ، بہا ان کا یعنی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کا۔ اور آگے یہ ہے وا، اور یہ جوڑنے کے لیے لگایا جاتا ہے، اس میں اس کو واو اور کے ہیں، حالانکہ بھی اس کے میننگ آتے ہیں۔ اور یہ چلیے وَاسْتَيْقَنَتْهَا یقیناً کر چکے تھے ان کا ہا کی وجہ سے کہیں گے ہم، انفسہم ان کے دل نے، یعنی پہلے تو یہ مان لیے تھے، ایک تو سمندر میں راستہ بن گیا تھا، اتنی بڑی نشانی دیکھ چکے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی جانوں کو بچائے تھے، تو یہ بڑی کامیابی تھی۔ اس میں سے سمندر میں سے بچ کر نکلنا راستہ بن گیا، اور دوسری من و سلوہ ان کو ملا تھا، اور بہت سے نو معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، یہ بہت بڑی بات تھی۔ وہ مان بھی لیے تھے اللہ کی وحدانیت کو، ایک اللہ کو وہ مانے تھے۔ اب کیسا انکار کرتے ہیں، دیکھیے، انفسہم ان کے دل، نفس سے بنا ہے نون فاسین، نفس ان کے دل، ہم ضمیر ہے اٹیچ، ظلم کر کیا، وعلوًا اور تکبر کیا، علو سے ہے یہ، علوًا تکبر کیا انہوں نے، واو جب بھی لگتا ہے وہ الف تو انہوں نے کہیں گے، کیونکہ یہ جمع کے لیے ہے اور پاسٹ ٹینس کے لیے ہے۔ فانظر پھر نظرہ سے ہے، بس آپ دیکھیے انہیں، کیفا کیسے، کان ہے یہ حرف استفہام، کیفا کان ہوا، عاقبت انجام، عاقب پکڑ، عاقبت انجام، المفسدین فساد سے ہے یہ، مفسدین فساد کرنے والوں کا، میم کی وجہ سے والوں کا کہیں گے ہم۔ اب یہاں سے یہاں تک آیت ہماری ہو چکی ہے، تو یہی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا۔ اب نیچے کی آیت بہت بہت بہترین ہیں، جو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے ہیں، تو ہم 12 پڑھتے ہیں، جب بھی پڑھتے ہیں ایک دم نیا قصہ دکھتا ہے، اور اللہ سے گزارش ہے کہ ہم جو بھی پڑھے عمل کرنے والا بنائیں۔ تو اب یہ آیت ہے، دیکھیے داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے، ہم پڑھیں گے اب اس کے معنی لیتے ہوئے۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق، آتینا، عطا سے ہے یہ، آتینا ہم نے دیا، یہ بیچ میں اللہ تعالیٰ کہے ہیں ہم نے دیا، نحنو چھپا ہوا ہے اس میں، داؤد علیہ السلام کو، یہ اللہ کے نبی تھے،
و سلیمان اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ علما ایک علم، ایک علم اس لیے کہیں گے کیونکہ اس میں تنوین چھپا ہوا تنوین ہے، تو اس لیے ایک علم کہیں گے۔ تو ایک علم دیا، یعنی اب میں تھوڑا سا فوٹو ڈالتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ جی، داؤد علیہ السلام کا ذکر آتے ہی ان کے فوٹوز ہم کو نظر آنا، یہ یعنی ہم جو پڑھے ہیں وہ فوٹو کے ذریعے سے آپ کو یاد دہانی ہو جانا، اس لیے میں فوٹو ڈالتی ہوں۔ داؤد علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کیا کیا علم دیے تھے ان کو، ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، سبحان اللہ۔ لوہا نرم ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، لوہے کو کیسا آگ میں تپایا جاتا ہے، پھر اس سے سامان تیار کیا جاتا ہے، مگر داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا، یہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی نشانی دیے تھے۔ جیسے ہی داؤد علیہ السلام ہاتھ میں پکڑتے لوہا نرم ہو جاتا، تو آپ یہ جنگ کے لیے جو لباس استعمال ہوتا ہے وہ لباس تیار کرتے، اور یہ جنگ کے لیے جو بھی سامان ہوتا ہے آگ میں، یہ ہم تو آگ میں پگھلاتے ہیں جو انسان ہے، مگر ان کے ہاتھ میں ہی لوہا گرم ہو جاتا، ہتھوڑی اوزار بناتے تھے اور جنگ کا لباس بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے لگن اور جو بھی ضرورت مند چیز ہے وہ بناتے تھے داؤد علیہ السلام۔ باریک سے باریک جو ڈریس بنانے کے لیے، لباس بنانے کے لیے جو تانبا یہ لوہا استعمال ہوتا ہے، باریک سے باریک کر کے اس کا ایک شکل دیتے تھے داؤد علیہ السلام۔ تو جیسے ہی داؤد علیہ السلام کا ذکر آیا، سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا، تو ہم کو یہ سب یاد آ جانا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہو گیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتاتی ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کا کیا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ اب باپ بیٹوں میں اللہ تعالیٰ کیا کیا نعمتیں دیے، دیکھیے۔ سلیمان علیہ السلام یہ پرندوں کی بولی جانتے تھے، ایک تو یہ معجزہ تھا، اور تخت پر اڑتے تھے، سبحان اللہ۔ مہینوں کی مسافت ہوا میں اڑ کر صبح کے ایک حصے میں وہاں پر پہنچ جاتے، سبحان اللہ۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی ان دونوں کو۔ اور سلیمان علیہ السلام یہ بھی اللہ سے دعا کیے کہ میرے جیسے جو بادشاہت ہیں نا، اللہ اوروں کو مت دے، ورنہ وہ غلط استعمال کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیے۔ یہی کہ ایک روز حضرت سلیمان علیہ السلام نے سارے پرندوں کو حکم دیا کہ میرے دربار میں حاضر ہو، اور بتائے کہ ان میں کیا کمال ہے، لہذا تمام پرندے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ ان میں وہ دربار میں حاضر ہونے والے مور تھا، کبوتر، کوا، مگر ہدہد نہیں تھا۔ سب نے اپنا اپنا کمال بتانا شروع کیا، جو سلیمان علیہ السلام کہتے وہ کرتے تھے، وہ پرندے کرتے تھے۔ جب ہدہد کی باری آئی تو وہ تھا ہی نہیں، وہ دوسرے ایک شہر میں، سبا شہر میں گیا تھا، اور وہ ایک رانی تھی جو سورج کی پوجا کر رہی تھی، تو وہ دیکھ کر آ کے وہ غائب ہونے، ہدہد دیر سے کیوں آیا، تو وہ بولا کہ میں کچھ کام کے لیے گیا تھا، جو آپ کے لیے خاص بات لے کر آیا ہوں، کہ میں ایک عورت کو دیکھتا ہوں کہ وہ سورج کی پوجا کر رہی ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام وہ عورت کو صحیح کرے، دین کی دعوت دے کے۔ تو اب یہ آپ لوگوں کو معلوم ہی ہے، تو پھر سے میں یاد دلا رہی ہوں۔ چلیے اب اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے میں آسانی بہت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ چلیے اب اس کو وَلَقَدْ، البتہ، تحقیق، لام تحقیق کے لیے استعمال ہوتا ہے، البتہ تحقیق، جی، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں البتہ تحقیق، پین لے لیتی ہوں تاکہ ہاں، آتینا، ہم نے دیا، داؤد علیہ السلام کو، و سلیمان، ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو، علماً، ایک علم، وقالا، یہ تثنیہ ہے، دیکھیے میں گنتی بھی سکھائی ہوں زوم کی کلاس میں، تو زوم کی کلاس میں بھی آپ آ جایا کریے، جو بھی میری ویڈیو سنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تثنیہ ہے، واحد، اثنین یعنی دو، مثنیٰ بھی اس کا نام دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ میں 10 تک گنتی سکھائی ہوں، اب میرے ویڈیو لمبا ہو جائے گا۔ وقالا، ان دونوں نے کہا، الحمد، یہ نعمتیں پا کر ان دونوں کہتے ہیں، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہے، حرف جر ہے یہ، الذی، اس میں موصولہ، جس نے، فضلنا، فضیلت دی ہمیں، علی کثیرن، اکثر، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ دونوں شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ تو نے، الحمدللہ تو نے ہم کو اتنی بڑی بادشاہت دی، من عبادہ المؤمنین، اپنے سب مومن بندوں میں سے ہم دونوں کو بڑی نعمت دی، ایک تو تھے داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام، ان دونوں کو بہت بڑی نعمت دی اللہ تعالیٰ۔
یہی آج کے سبق میں تھا، میں اتنا ہی رکھنا چاہ رہی ہوں. چلتی ہوں. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.